اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنی شان عطا فرمائی، عقل کے چراغ کے سامنے عمل مصطفیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ بندہ کہے کہ اس عقل سے میں حضور کی عظمت کا اندازہ لگا لوں تو یہ بے وقوفی ہے۔ اس عقل کے ساتھ حضور کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ مقام اور وہ شان عطا فرمائی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ کون سی نماز کا جی؟ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، بعض علماء نے فرمایا 1 رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، ظہر کا وقت ہے۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ مولا یہودی ہمیں تانا دیتے ہیں، 18 مہینے ہم نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، یہودی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کعبہ ہمارا بھی وہی تمہارا بھی وہی، تم بھی اللہ کو مانتے ہو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اگر تم نے نیا دین لے ہی آئے ہو تو اپنا کعبہ تو تبدیل کرو۔ دل کے اندر مصطفیٰ کے خیال آیا، خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا، فرمایا نماز بعد میں مکمل ہوگی اور نماز بعد میں مکمل کی جائے گی، پہلے مصطفیٰ کی مرضی مکمل کی جائے گی۔ فرمایا سجنا، حضور علیہ السلام نے چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب تیرا یہ چہرہ والضحیٰ تیرا رب دیکھ رہا ہے، دل کرتا ہے تو نماز مکمل کر کے اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے ہٹا کے مسجد اپنا کعبۃ اللہ کی طرف کر لے، نماز میں کر لے، تیری مرضی نماز کے بعد کر، تیری مرضی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تو حضور علیہ السلام نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، یا دوسری رکعت تھی تو حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیرا۔ اب جس طرح کہ ادھر امام کھڑا ہو، اس جگہ پہ امام ہو، اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہے مثال کے طور پہ ادھر، یا ادھر مسجد اقصیٰ ہے، قبلہ ادھر، حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، ادھر رخ کیا ہے مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ مصطفیٰ ہے، قبلہ ہے ادھر، ادھر صفیں بنی ہوں، حضور علیہ السلام کھڑے ہوں آگے، جب چہرہ پھیرا جائے گا تو سارے صحابہ ہو گئے حضور کے آگے۔ اب نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ صفوں میں سب سے پچھلی صف کے اندر کھڑے ہو گئے۔ پہلے کیا تھا، حضور مصلی امامت پر تھے، صحابہ پیچھے تھے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا، حضور کی مرضی نماز میں پوری ہوئی، حضور نے رخ مصطفیٰ پھیرا، سامنے صحابہ۔ اب صحابہ کرام نے جو ہے وہ نماز نہیں توڑی بلکہ چہرہ مصطفیٰ دیکھنا شروع کر دیا، حضور کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اب یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے، اشارہ فرمایا، صحابہ نے جگہ دی، حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور وہیں سے نماز شروع کی۔ 2 رکعتیں مکمل تھیں یا دوسری رکعت تھی تو حضور علیہ السلام نے دوسری رکعت ہی سے نماز شروع کی۔ صحابہ کرام نے اپنا بعد میں پوچھا یا رسول اللہ حکم خداوندی کیا آیا؟ فرمایا کہ رب نے فرمایا سجنا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ دیکھنا یہ تھا کہ حضور کے پیچھے کون ہے اور غدار کون کھڑا ہے۔ غدار نے تانا دینا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ صحابہ کرام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حضور نے فرمایا منہ ادھر کرنا ہے ادھر کر لے، حضور نے فرمایا منہ ادھر کرنا ہے ادھر کر لے۔ یہ غلام ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے صدقے واری جا کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ محبوب کی ذات وہ ہے کہ اگر حضور چہرہ اٹھا دیں اللہ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔